میرا نام اطہر کاظمی ہے اور میں ایک جرنلسٹ ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو فیصل واڈا صاحب کی جانب سے ایک پروگرام کے دوران بوٹ لانے کے بعد جو کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر DGISPR کا جو تبادلہ ہوا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن بھی آپ کو دوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، اس کا لنک میرے فیس بک پیج پہ موجود ہے۔ یہ مکمل ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے بات ہو جائے DGISPR کے تبادلے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ DGISPR کا تبادلہ ہو گیا اور نئے DGISPR کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ جو ہی ان کے تبادلے کی خبر آئی تو ہم نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا میں ایک طرح سے خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاکستانی مہربان دوست ہیں وہ بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے DGISPR کو سزا کے طور پہ تبدیل کیا گیا ہے، وقت سے پہلے تبدیل کر دیا گیا ہے ان کے رویے کی وجہ سے، اور انہوں نے حالیہ دنوں میں جو ٹویٹس کی تھیں اس وجہ سے۔ لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ DGISPR آصف غفور صاحب 2016 سے اس عہدے پہ تعینات تھے، اور اب وہ ایک اور عہدے پہ ان کی ٹرانسفر ہوگی، اور وہ بھی ایک انتہائی اہم عہدہ ہے، فوج کے ایک ڈویژن کی وہ کمانڈ کریں گے۔ لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کچھ ہمارے دوستوں نے اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ ان کو وہاں بھیج دیا گیا، جیسے کوئی سزا کے طور پہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ جو DGISPR کا تبادلہ ہوا ہے یہ فوج کے معمول کے تبادلے اور تقرریاں ہیں۔ دوسری بات، فیصل واڈا صاحب کے ایک پروگرام کے دوران فوجی بوٹ لانے کے بعد جو کنٹروورسی پیدا ہوئی، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک پروگرام کے اوپر 2 ماہ کی پابندی لگا دی گئی۔ فیصل واڈا صاحب ایک پروگرام کے اندر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہ بوٹ لے کے آئے اور انہوں نے اپنے مخالفین کے اوپر انتہائی سنگین الزامات لگائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سنیں اور دیکھیں کہ فیصل واڈا صاحب نے کیا الزامات لگائے۔ بوٹ کافی چمک رہا ہے، کس نے چمکایا ہے اس کو؟ یہ تو دیکھیں، یہ چمک یہ انسان کے ہاتھ کی نہیں ہو سکتی، جس حد تک یہ جا چکے ہیں زبان سے چمکا ہوا لگ رہا ہے۔ اس پروگرام کے بعد فیصل واڈا صاحب کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے یہ جو عمل کیا گیا یہ انتہائی غیر مناسب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی بوٹ کا ایک پروگرام میں نمودار ہونا فوج کی توہین کا باعث بنا ہے۔ لیکن میرا یہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا انہی پروگرامز میں روز بیٹھ کے فوج کو خلائی مخلوق نہیں کہا جاتا، ان کو سلیکٹرز نہیں کہا جاتا، ان کے اوپر دیگر الزامات نہیں لگائے جاتے؟ کیا اس وقت توہین نہیں ہوتی فوج کی؟ نہ صرف فوج، بلکہ میں یہاں پہ آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انہی پروگرامز کے اندر بیٹھ کے روز ڈیل کی باتیں نہیں ہوتی؟ کیا یہ الزام نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک ڈیل کے تحت باہر بھیجا گیا؟ کیا ہماری عدالتیں ڈیل کے تحت مقدمے سن رہی ہیں؟ کیا ہماری عدالتیں ڈیل کے تحت ڈھیل دے رہی ہیں؟ کیا ہماری عدالتیں ڈیل کے تحت مقدمات کو فارغ کر رہی ہیں؟ تو پیمرا اس وقت کیوں نہیں کوئی نوٹس لیتا؟ فیصل واڈا صاحب کا یہ اقدام غیر مناسب ہوگا، آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بات بھی تو ہے نا کہ فیصل واڈا صاحب نے ان لوگوں کی منافقت کو ایکسپوز کیا ہے جو کچھ عرصے قبل تک فوج کو سلیکٹرز کہہ رہے تھے، ان کو خلائی مخلوق کہہ رہے تھے، ان پہ دھاندلی کا الزام لگا رہے تھے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی میں جمہوریت کے یونانی دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں جو اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی آ کے فوراً آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر دستخط کر دیے۔ نہ کرتے نا دستخط؟ تو اب جب آپ کی اپنی منافقت ایکسپوز ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو فوج کے ادارے کی توہین یاد آ گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ جو مرضی کہتے رہے۔ شکریہ۔